سوات بورڈ میں ناہم کے طلباء کا ریگولر ایڈمیشن انول 2 ایگزام 2024 کے لیے اور پرائیویٹ اسکول کا لوٹ مار. یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے ایک اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ ہمارے اسکول والے ہم سے 2700 کی جگہ 3300 روپے مانگ رہے. تو یہ انتہائی ظلم ہے, یہ ایک لوٹ مار ہے. میں پرائیویٹ اسکول کے ذمہ داران سے, ان کے ایڈمنسٹریٹر سے, ان کے پرنسپل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی, آپ کا میزبان فہد سبزی, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فہد سبزی شانگلہ. جی یہ ویڈیو میں بہت ہی شارٹ نوٹس پر بنا رہا ہوں چونکہ ابھی میرے پاس مائک بھی نہیں ہے, لیکن میں موبائل سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا ٹیلنٹ دکھا کر شور کو اگنور کرے اور میرے آواز جو ہے باقی لوگوں تک پہنچائے. ابھی مجھے سوات سے ایک اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا کہ ہمارے ایک پرائیویٹ اسکول میں چونکہ 9 کے اپلائی چل رہے انول 2 ایگزام 2024 جو امپرومنٹ کے لیے ہوتا ہے, وہ ہم سے مانگ رہے 3300 روپیہ, جبکہ میرے پاس یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے سوات بورڈ کا, اس میں ہے 2700 روپے فیس. میں اس پر بات کرتا ہوں چونکہ جو 10 کے طلباء ہوتے ہیں یا 12 کے طلباء ہوتے ہیں, یعنی جنہوں نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہو, تو وہ آن لائن ایڈمیشن کر سکتے ہیں, آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. وہ بطور پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تصور ہوتے ہیں. لیکن جو 9 کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو یہ ادارے کے ساتھ انرولڈ ہوتے ہیں اور یہ ریگولر ایڈمیشن کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. ہم پرائیویٹ اسکول والوں سے یہ ریکویسٹ نہیں کرتے کہ وہ جب اسکول کے کورس کا جو سلیبس ہوتا ہے, جو بکس ہوتے ہیں, ان پر اپنا جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے ان کو چھپا کر اس کے اوپر ایک پٹی لگا کر نیا ریٹ لگاتے ہیں. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. آپ لوگوں پر زبردستی اپنے یونیفارم سیل کرتے ہیں اسکول کے اندر, اسی طرح بکس, اسی طرح دیگر چیزیں, لیکن اس کی طرف میں نہیں آ رہا. ابھی میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ 600 کتنے پیسے, 600 روپیہ غریب کیسے پیدا کرتے ہیں؟ یہ ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی لکان مزدور کے بیٹے ہوتے ہیں, ان کی بیٹیاں ہوتی ہے, تو وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں, کس طرح یہ پیسے کماتے ہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے, اس کو بھی میں پلٹا ہوں اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے لاسٹ ڈیٹ بھی بتاتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے کہ جو ریگولر پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کا ایک ہی فیس ہے. پہلی بات, جو 9 کلاس میں دوبارہ ری اپیئر ہونا چاہتے ہیں 1 یا 2 سبجیکٹ کے لیے, اگر فیل ہو تمام گروپ میں, مطلب پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, سائنس یا کمپیوٹر یا آرٹس اینڈ ہیومینٹی, تو 5 تاریخ نارمل فیس کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں صرف 2200 روپے دے کر. جبکہ اگر آپ نے ٹائم پر نہیں کیا تو 20 تاریخ تک پھر آپ ڈبل فیس کے ساتھ کر سکتے ہیں, وہ ہے 3200 روپیہ. اور اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں کیا 20 تاریخ تک, 25 تاریخ کو سمجھ آ گئی کہ ابھی اپلائی کرنا ہے, تو پھر ٹرپل فیس کے ساتھ 25 تاریخ تک 4200 روپے دے کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہے ری اپیئر والے اسٹوڈنٹ جنہوں نے 1 یا 3 سبجیکٹ فیل کیا ہوں. اس کے بعد دوسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ ریگولر یا پرائیویٹ 9 کلاس امپرومنٹ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, تو ان کا نارمل فیس, ایڈمیشن فیس 5 تاریخ تک ہے, وہ ہے 2700 روپیہ. میں اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی بعد میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن فیس اگر کسی نے نہیں دیا تو پھر 20 تاریخ تک 3700 روپے دے کر آپ ریگولر یا پرائیویٹ 9 کے جو کلاس امپرومنٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں کیا تو ٹرپل فیس کے ساتھ اسی 25 تاریخ تک آپ 4700 روپے دے کر اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے 10 کلاس ریگولر اور پرائیویٹ, فریش اور فل فیلڈ, ری اپیئر 1, 2 اور 3 سبجیکٹ فیلڈ آل گروپس. ان کا فیس ہے 2600 روپے, نارمل ڈیٹ 5, ڈبل ایڈمیشن فیس اپ ٹو 20/9/2024 3600 روپیہ ہے, جبکہ ٹرپل فیس کے ساتھ 25 تاریخ تک 4600 روپیہ ہے. چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ ہے امپرومنٹ آف مارکس 9 اور 10 اور بوتھ پارٹ اور سلیکٹیو سبجیکٹ اور ایڈیشنل سبجیکٹ. یہ بہت اہم ہے. تو ان کا فیس صرف ہے 2700 روپے. اگر آپ نے ایک پیپر کینسل کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, اگر 2, اگر 3, اگر پورے 8, اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہے تو پورے 16, صرف 2700 روپے دے کر آپ نارمل 5 تاریخ تک اپلائی کر سکتے ہیں. اگر لیٹ فیس کے ساتھ کرنا ہے, ڈبل فیس کے ساتھ, تو 3700 روپیہ, جبکہ سملرلی ٹرپل فیس کے ساتھ 4700 روپیہ. تو یہ بات میں نے خدا را ہمارے سوات, شانگلہ, بنیر, خصوصی میں سوات بورڈ کی بات کر رہا ہوں, انتہائی غریب نادار اسٹوڈنٹس ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ بہت زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں, 2750 روپے لے, لیکن 3300 کیوں لے رہے؟ ایک مجبوری ہے. اگر یہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہوتے تو خود اپلائی کر کے صرف وہی 2700 روپے دیتے. ابھی ریگولر ہے, آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا, کیونکہ 9 کے اسٹوڈنٹ کا اپلائی صرف ان کے ادارے والے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ریگولر
काउंट होता है। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक्स्ट्रा, ये हराम, ये रिश्वत ना ले। अक्सर इसका ये भी बहाना बनाते हैं, चूँकि जब मैं अपने स्कूल में था तो उस वक्त हमसे 100 रुपये इसलिए ली जाती थी क्योंकि उस वक्त यही मैनुअल सिस्टम था, वो ख़ुद सवाद बोर्ड जाते थे। तो हमने 100 रुपया बखुशी दी क्योंकि मैं अफोर्ड भी कर सकता था। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं लाजिमी उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करता, लेकिन मैंने कहा खैर है 100 रुपया है तो मैंने दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि एक और स्टूडेंट था, मैं उसकी भी कहानी शार्टली बताता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको 300 रुपया नहीं देना चाहता, मैं ख़ुद सवाद बोर्ड जाता हूँ। वो अहमक जो था वो ख़ुद सवाद बोर्ड गया और काफ़ी 1000 रुपये से लगाए। उस तरह भी नहीं करे, ये कोई मैनुअल सिस्टम तो है नहीं, आप स्कूल से डायरेक्ट अप्लाई करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते। अगर ये मैनुअल भी हो तो आप सवाद बोर्ड जाइए, तो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इदारा चला रहे। तो ये इंतहाई जुल्म है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भरपूर अंदाज में कहता हूँ कि ज़्यादा पैसा न ले, वरना हम आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे फिर। शुक्रिया।